لبعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما كثيرا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خواتین و حضرات، سامعین و حاضرین، آج رمضان المبارک کا مغفرت والا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور جمعۃ المبارک کا بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ رمضان کا جمعہ اور مغفرت کا عشرہ اور صبح سحر کے بعد قرآن کی یہ مجلس اور محفل یقیناً ہمارے مقدر اور ہماری قسمت کا ستارہ بڑے عروج پر ہے۔ اس محفل میں آن بیٹھنا اور اس کیفیت میں روزے کی حالت میں رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں قرآن کی مجلس میں یقیناً یہ بڑی ہی سعادت ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج ہم سورہ الحجرات کا آغاز کر رہے ہیں اور ہمارا یہ قرآن آسان کورس کا 11واں دن ہے۔ اس سے قبل ہم نے پورے 10 دن تک سورہ یاسین کے درس لیے اور 10 دنوں میں سورہ یاسین کو مکمل کیا۔ آج سورہ الحجرات کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین مکی سورت تھی اور یہ سورہ حجرات یہ مدنی سورت ہے۔ مکی صورتوں میں فکر آخرت، انسان کی زندگی کا مقصد، اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں پر زیادہ تر بات کی گئی ہے، اور مدنی صورتوں میں اخلاق، معاملات اور اسلامی نظام زندگی، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان پر زیادہ گفتگو کی گئی ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کو تشکیل دیا، اب اس ریاست کے شہریوں کی تعمیر اور ان کی اخلاقی معاملات کی درستگی بہت ضروری تھی۔ اور سورہ الحجرات اس میں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اور معاشرے کے بارے میں اللہ نے آداب سکھلائے۔ اسے پچھلی سورہ فتح ہے، جب فتح ہو چکی اور اس کے بعد پھر ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ کی بستی میں ایک ایسا ماحول ملا، اسلامی نظام کا ماحول، ایک مرکزی مسجد نبوی، اس میں اجتماعیت اور پھر اس مسجد میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا، دراصل یہاں سے رہتی دنیا تک کے لیے اسلامی تہذیب کے خد و خال کو واضح کیا جا رہا تھا۔ رہتی دنیا تک اسلامی معاشرے کی تشکیل اب یہاں سے ہونا تھی، اس لیے بڑی توجہ دی گئی کہ اس معاشرے کے لوگوں کے معاملات، ان کے رویے، ان کے آپس کے تعلقات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا انداز گفتگو، ہر چیز اس قدر سلجھی ہوئی ہونی چاہیے اور ان لوگوں کی شخصیت کی تعمیر اس قدر بلند اور عظیم ہونی چاہیے تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے یہ معاشرہ ایک رول ماڈل رہے اور اسے دیکھ کر وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے معاملات کی تعمیر کریں۔ سورہ الحجرات سے مجھے ذاتی طور پر قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے روز اول سے ہی بڑا پیار ہے، اس لیے کہ یہ صورت میرے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے ادب پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب بھی بتایا گیا
اور معاشرے کے دیگر آداب بھی بتلائے گئے۔ یہ صورت ہمارے اعلیٰ اخلاق کی تعمیر کرتی ہے، یہ صورت ہمارے کردار کو بلند کرتی ہے، یہ صورت ہماری شخصیت کو نکھارتی اور سنوارتی ہے، یہ صورت ہمارے معاملات کو، ہمارے تعلقات کو مزید مستحکم اور مضبوط بناتی ہے، یہ صورت ہماری شخصیت اور ہماری ذات میں پائی جانے والی خامیوں کو اور عیبوں کو دور کرتی ہے اور ہمیں ایک نتھرا ہوا، صاف ستھرا، پاکیزہ اخلاق اور بلند کردار والا انسان بناتی ہے۔ اس صورت کا جو مین مرکزی موضوع ہے وہ ہے ادب، آداب، ادب سیکھیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور میرے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میرے رب نے مجھے وہ علوم سکھائے ہیں کہ اس سے بہتر علوم روئے کائنات میں اور ہو ہی نہیں سکتے، اور میرے رب نے مجھے وہ آداب سکھلائے ہیں کہ اس سے بہتر آداب وہ بھی روئے کائنات میں ہو نہیں سکتے۔ تو بہترین اخلاق، بہترین آداب اور بہترین علوم پر مشتمل یہ صورت، یہ ہماری زندگیوں میں اعلیٰ اخلاق کے پھول بکھیرنے والی ہے۔ تو آئیے اس صورت کی طرف، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، یہاں اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے پیش قدمی نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اب پہلا ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے بالکل اس طرح بے بس اور عاجز کر دو کہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سیانے بننے کی کوشش نہیں کرنی، ان سے آگے ہو کر پہل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کسی بھی معاملے میں ان کا حکم آنے سے پہلے کوئی جلد بازی نہیں کرنی، بلکہ ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول جو تمہیں حکم دیں وہ کر گزرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کی مرضی کے حوالے کر دیں، اپنی مرضی ختم، اپنی خواہشات ختم، اپنی عقل ختم، اپنا سیانہ پن اور اپنی پلاننگ اور اپنے منصوبے ختم، اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں یہ سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز ہے۔ اب ظاہر چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے یہ تنبیہ فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانی کے دن
عید الاضحیٰ کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی عید الاضحیٰ کی، مسلمانوں کا ایک بڑا تہوار ہے، خوشی کا موقع ہے، خطبہ سے دعا سے فارغ ہوئے، لوگ ملنا شروع ہو گئے، اب ملنے والوں کی قطار لگ گئی، لائن لگ گئی کہ عید کا دن ہے اور سبھی لوگ میرے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغل گیر ہونا چاہتے تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ تو کچھ صحابہ جو پہلے مل چکے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے جا کر اپنی قربانی دے دی، اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ آپ ابھی باقی صحابہ سے ملاقات کر رہے تھے، باقی صحابہ سے مل رہے تھے، تو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے تو رمضان کا مہینہ تھا اور کڑاکے کی گرمی تھی اور سخت گرمی تھی، اور جو ہی آپ سفر میں تھے تو سفر مسلسل گرمی میں ریگستان کا سفر اونٹوں پہ اور کچھ پیدل کرنے کی وجہ سے کچھ صحابہ کی طبیعت خراب ہو گئی، سخت روزہ لگا، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کو وومٹنگ یعنی الٹیاں آنا شروع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ سخت دن ہے اور سفر کی حالت میں ہے اور صحابہ کی طبیعت بگڑنے لگی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا، دن کے وقت ہی، یعنی ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود روزہ افطار کر لیا۔ اب باقی صحابہ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ افطار کر لیا، لیکن کچھ صحابہ نے سوچا کہ ہماری طبیعت ٹھیک ہے، ہم مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور ہم روزے کو اینڈ تک لے جا سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنا روزہ پورا کرنے کے لیے پورا کرنے کی کوشش کی اور روزہ نہیں افطار کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول سے پیش قدمی کرتے ہو، زیادہ سے آنے ہو، جب میں نے روزہ افطار کر لیا اور حکم بھی دے دیا۔ اسی طریقے سے کچھ صحابہ کہنے لگے کہ ہم ساری رات عبادت کیا کریں گے، کچھ نے کہا ہم سارا سال روزہ رکھیں گے، کچھ نے کہا شادی نہیں کریں گے، ساری زندگی عبادت میں گزاریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں تو سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، میں نے شادی کی ہے، شادیاں کی ہیں، گھر بسائے ہیں، تو یہ مجھ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ایسے معاملات اس طرح کے ہوئے، اور خاص طور پر جو یہ غزوہ احد کا موقع تھا، جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، اور 50 تیر اندازوں کو وہاں پر مقرر کر دیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، بے شک ہم سارے کے سارے شہید ہو جائیں، تم نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح پا چکے ہیں اور مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے وہ گھاٹی چھوڑ دی، اس کا بڑا نقصان ہوا۔ تو یہ چیزیں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف اشارہ کر دیں کہ یہ کام کرو، تو پھر کچھ بھی ہو، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ اب میری حکمت کیا ہے اور میری مصلحت کیا ہے، اسے کر گزر، اور جس چیز سے آپ روک دیں اس سے رک جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ایک پورا اسلام کا فلسفہ ہے۔ ایک بندہ جب مسلمان ہوتا ہے، مسلم کا مطلب ہی ہے تابع فرمان ہو جانا، جھک جانا، اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنا سب کچھ پیش کر دینا۔ اب اپنی مرضیاں ختم، اب ایسا نہیں ہوگا کہ انسان یہ بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں اور مومن ہوں، اور پھر کیا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں تو فرماتے رہیں، یا اللہ کے رسول اگر یہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن مجھے تو یوں ہی کرنا ہے، میری مرضی تو ایسے ہی ہے۔ نہیں، اپنی مرضیاں پھر ختم، اپنی مرضی نہیں کرنی، بلکہ خود کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دینا ہے، آپ کی غلامی میں اور آپ کی تابعداری میں خود کو دے دینا ہے۔ جس چیز سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں، پھر کسی کی یہ مجال نہیں ہونی چاہیے
کہ وہ کہے کہ نہیں میں یہ کروں گا اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ جس چیز کا آپ حکم دے دیں پھر اس حکم سے سرکوبی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس حکم پر پورا عمل ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، یعنی وہ بڑی سمیع علیم ذات ہے۔ تمہارا کوئی بھی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، تم جو بات کہتے ہو وہ سنتا ہے، تم جو بات اپنے دل میں لے کے آتے ہو اسے وہ جانتا ہے، تمہاری کیفیت اور تمہارے دل کے ارادے وہ اس اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ اس لیے پہلا درس یہ دے دیا ہے کہ جب مسلمان ہوئے ہو تو اب پورے کے پورے وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک جاؤ اور ان سے آگے بڑھنے کی کسی بھی صورت کوئی کوشش اور کوئی جدوجہد نہ کرو۔ اور اس کے بعد جو دوسری صورت ہے یہ قرآن پاک کی بڑی عظیم و شان صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جب ہم اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور حاضری کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا کے روضہ مبارک کے اندر مواجہ شریف میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ اگر جالیوں کے اوپر نظر اٹھائیں تو یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہ اتنی اہم ترین آیت ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، بے تکلفانہ بات کرتے ہو، میرے محبوب کے ساتھ اس طرح بلند آواز کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ادب سیکھو۔ ادب اگر بارگاہ رسالت میں پیش ہونا ہے تو سب سے پہلا تقاضا ادب کا ہے۔ ایک تو طے کر لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو اس طرح ڈھالنا ہے کہ ایک انچ بھی آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ دوسرا یہ کہ اپنی آواز کو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت اس طرح نام نہیں لینا جس طرح عام لوگوں کا نام لیا جاتا ہے اور عام لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ یہ میرے محبوب ہیں، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ شفیع اعظم ہیں، یہ سرور دو عالم ہیں، یہ رسول معظم ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی شان بڑی بلند ہے۔ یہاں سب سے پہلی چیز جو لے کر آپ نے آنا ہے وہ ادب ہے۔ بارگاہ رسالت میں ذرہ برابر بھی بے ادبی اور گستاخی اللہ فرماتے ہیں کہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں آج اگر ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں کے سامنے رکھیں اور وہ انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میرے یہ معاملات، آواز ہوگی نا اونچی۔ ہماری برادری کی رسوم و رواج جی، ہمارا کلچر یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوگی، آپ کی حدیث ہوگی، ہے ٹھیک ہے وہ ہو، لیکن مجھے یوں کرنا ہے۔ یا پھر آپ کا نام لیتے وقت اس طرح مخاطب کیا جائے جس طرح کہ عام لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ میں نے سورہ یاسین کے درس کے پہلے دن بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے اس قرآن مجید میں باقی جتنے انبیاء کا ذکر کیا ہے ان کا نام لے کر ان کا ذکر کیا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یا زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ،
یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام لیا ہے لیکن میرے آقا کا نام نہیں لیا، کہیں پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا، بلکہ محبت اور پیار میں ڈوب کر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین والقرآن الحکیم، یعنی ادب کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پوری محبت میں ڈوب کر جس ہستی کو اللہ رب العالمین اس محبت سے پکار رہے ہوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے سامنے تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے محبوب کو مت پکارنا۔ ادب سیکھو، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر ادب ہے تو سب کچھ پا گیا۔ اور پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وارننگ دے دی، اور وارننگ کسے دی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو، کیا؟ اگر تمہارے اندر ادب کے معاملے میں کوئی کمی رہ گئی اور تم میرے محبوب کا ادب نہ کر پائے، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا، ضائع کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اگر میرے محبوب کا ادب نہیں ہے نا تو مجھے تمہارے تہجدوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری داڑھیوں اور اماموں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے ماتھوں پہ پڑے ہوئے محرابوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے ہاتھوں میں تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے صدقہ و خیرات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو میں تمہارے یہ سارے کے سارے اعمال ان تحبط اعمالکم، انہیں ضائع کر دوں گا، انہیں برباد کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ لہذا بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ادب۔ آج بھی ایک امتی کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ اگر ادب ہے تو واقعی اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، لیکن اگر ادب نہیں ہے تو پھر تمہارے بڑے بڑے اعمال، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں سب ختم، ان تحبط اعمالکم گئے، اللہ کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے۔ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیا، جنہوں نے ادب سیکھ لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا، تقوی کے لیے خالص کر لیا، اور ان کے ساتھ دو وعدے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ایک مغفرت کا اور ایک اجر عظیم کا۔ یعنی تقوی کے لیے کن لوگوں کو چنا جاتا ہے؟ تقوی کے لیے جن دلوں کو چنا جاتا ہے ان کا میرٹ کیا ہے؟ کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنی ولایت کے لیے، اپنے تقوی کے لیے، ان کے تزکیہ نفس کے لیے، انہیں احسان کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے؟ کس خوبی کے باعث؟ ادب۔ جن کے اندر ادب ہے، جنہوں نے اپنی آوازوں کو کونین کے تاجدار کے سامنے پست کر دیا،
جنہوں نے ادب سیکھ لیا، جنہوں نے ادب کے تقاضے پورے کیے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو پھر تقوی کے لیے منتخب کر لیا، تقوی کے لیے خالص کر لیا۔ اگر ادب نہیں ہے، لمبے لمبے تہجد پڑھنے سے بھی تقوی نہیں ملے گا، سارا سال نفلی روزے رکھنے سے بھی تقوی نہیں ملے گا، بڑے بڑے مارکوں میں جا کر جہاد کرنے سے بھی تقوی نہیں ملے گا، بڑی بڑی ریاستوں سے بھی تقوی نہیں ملے گا۔ اگر تمہارے دل کو تقوی کے لیے منتخب کیا جانا ہے تو ایک ہی میرٹ ہے، وہ ہے ادب رسول۔ ادب آ گیا، ادب آ گیا تو پھر تمہارے دلوں کا انتخاب کیا جا چکا ہے تقوی کے لیے، پھر تمہارے لیے تقوی کے راستے کھل گئے، تو پھر تمہارے لیے ولایت کے راستے کھل گئے، پھر تمہارے لیے تزکیہ نفس کے راستے کھل گئے۔ لیکن جب تک ادب نہ آیا، خالی ریاستوں سے اور ٹکرے مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ جو ملے گا بارگاہ رسالت میں ملے گا اور ادب سے ملے گا۔ لہذا اللہ انہی دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کرتا ہے جن کے اندر ادب ہے، اور اہل ادب کے لیے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے پھر مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی۔ یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اہل ادب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ان کے لیے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا گیا، اور دوسری طرف ان کا جو اجر ہے وہ عام اجر نہیں، وہ اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ یہ ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضری کے وقت یا آپ کا نام لیتے وقت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت اور تعلق جوڑتے وقت آداب کا اس طرح خیال رکھنا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے رفعت مصطفیٰ۔ یہاں آئیں تو ادب کے ساتھ آئیں، بغیر ادب کے آئے تو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں جو بے ادبی کے زمرے میں آتی ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں، آپ کے بلند مقام، مرتبہ اور آداب کی تعظیم کو نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ لوگ ہیں اکثرهم لا یاکلون، جو بے عقل ہیں، ان میں عقل ہی نہیں۔ یعنی یہ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، اس کا ایک بھاری بھار وفد جس میں کوئی 80 کے قریب سردار تھے، بڑے لوگ تھے، وہ مدینہ میں آئے، اور اس وقت دوپہر کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں قیلولہ فرما رہے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں بیٹھ کر ظہر کی نماز تک کا انتظار کریں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں اور ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ کی محفل میں بیٹھیں اور جو بھی آپ سے بات کرنی ہے، جو بھی معاملات ہیں وہاں پر ڈسکس کر لیں۔ اب وہ آئے تو انہوں نے صبر نہیں کیا، انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ ہم انتظار کریں، ہم اتنا بڑا وفد ہیں، کوئی ایک دو بندے تو نہیں، پھر بڑے بڑے سردار ہیں، ان میں بڑے بڑے خطیب ہیں، ان میں بڑے بڑے شاعر ہیں، اور ان میں اس زمانے کے لحاظ سے جو بھی دنیاوی فضیلتیں ہوتی تھیں وہ فضیلتیں لیے ہوئے لوگ آئے ہیں۔ تو وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں لگانے لگے، یا محمد اخرج الینا، ہمارے لیے باہر آؤ، نکلو۔ اب آپ تو رحمت للعالمین تھے،
آپ نے تو اپنے آرام کا خیال نہ کیا، آپ اٹھے اور شکوہ بھی نہیں کیا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آ گئے اور اس وفد کے ساتھ ملے، ان سے باتیں بھی کی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا بالکل پسند نہ آئی۔ اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا اور تبصرہ یہ فرمایا اکثرهم لا یاقلون، ان میں عقل ہی نہیں ہے ان کو۔ یہ اسلام کے کچھ اصول ہیں۔ یہ تو خیر معاملہ ہی بڑا نازک ہے نا جو بارگاہ رسالت کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، ہماری تربیت کی ہے۔ سورہ نور میں فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں جاؤ تو بغیر اجازت نہ گیا کرو، اور پھر جب گھر میں داخل ہو تو انہیں سلام کرتے ہوئے داخل ہوا کرو، کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے گھروں میں نہ گیا کرو، اور کسی کے آرام کے اوقات میں ان کے گھروں میں نہ گیا کرو۔ اور اگر کبھی چلے جاؤ اور اگلا شخص آرام کر رہا ہو، وہ تمہیں یہ کہہ دے کہ نہیں میں ابھی نہیں مل سکتا، پھر کسی وقت آ جانا، تو بالکل اس بات کو مائنڈ نہ کیا کرو، محسوس نہ کیا کرو، کو ٹھیک ہے یہ اس کا حق ہے، واپس پلٹ آیا کرو۔ یہ آداب ہیں جو ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے، اور ان میں بڑا وزن ہے۔ اب آپ ایک شخص کو ملنے جاتے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، اب آپ تو ایک ہے نا، اب وہ پتہ نہیں دن بھر کا تھکا ماندہ کتنے لوگوں کو اس نے ڈیل کیا ہے، کتنے اس کی ذمہ داریاں ہیں، کتنے معاملات ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کے لیے لیٹے ہی ہے، آپ پہنچ گئے، وہ اپنا آرام چھوڑ کر آپ کو ڈیل کرے گا، تھوڑی دیر بعد کوئی دوسرا آ جائے گا، کوئی تیسرا آ جائے گا۔ اس طرح اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی شخص کی پرائیویسی میں ہرگز مداخلت نہ کی جائے اور اس کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ اور یہاں ایک اصول اللہ رب العالمین نے بتا دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ صبر نہیں ہوتا ہم سے، ہم کسی کو ملنے گئے ہیں، بس ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ بس اسی وقت وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اسی وقت سب سے پہلے وہ ہمیں ڈیل کرے، ہماری بات سنے اور ہمارے معاملات سنے۔ یہ ایک بے ادبی ہے، بد تہذیبی ہے۔ ہمیشہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے گھروں میں گئے، اب گھر اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی، کوئی شخص اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، اس کی ازدواجی زندگی ہے، اس کی ایک عائلی زندگی ہے، وہ گھر کے اندر کوئی علمی کام کر رہا ہے، کوئی تحقیق کا کر رہا ہے، کوئی طالب علم ہے، اس کے امتحان ہے، وہ اسٹڈی کر رہا ہے۔ اس طریقے سے گھر کے اندر 100 کام ہیں جن میں وہ چاہتا ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ میں ان کاموں کو دوں، اور آپ اس وقت ملنے پہنچ گئے، جبکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اب آپ کو ٹائم دے اور آپ سے ملے۔ اگر وہ آپ سے معذرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ابھی آپ واپس لوٹ جائیں، پھر کبھی مل لیں گے، تو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کو محسوس نہیں کرنا، واپس لوٹ آئے۔ دیکھیں آج کل کسی کے آرام میں مداخلت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ چل کے اس کے گھر جائیں، کیونکہ ٹیلی فون آ گئے ہیں، اب رابطہ گھر جا کے نہیں ہوتا بلکہ فون پہ ہی ہو جاتا ہے، اور فون کے بھی پھر آگے بڑی اس میں ویڈیو کال آ گئی، آڈیو کال آ گئی، فون آ گیا، پھر بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہیں جن کے ذریعے اب رابطے بڑے آسان ہو گئے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی سے ڈائریکٹ رابطہ کرنے لگیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ٹائم کیا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں لوگوں کی بیلیں بجنا شروع ہوتی ہیں، ایک دفعہ کسی نے بیل دی، اس نے نہیں اٹینڈ کی، تو اب بھائی 2-4 منٹ صبر کر لو، شاید وہ بندہ واش روم میں ہو، شاید وہ نماز پڑھ رہا ہو، شاید وہ کسی کو بڑے ضروری کام میں ہو، لیکن نہیں، بے عقلی کی انتہا ہے کہ ایک بار اگر فون اٹینڈ نہیں کیا، ساتھ ہی دوسری بیل، ساتھ ہی تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں بیلیں دیتی جانا ہے، اور اگلا بندہ وہ خود تو اس وقت انتہائی ڈپریشن کا شکار ہوگا ہی، اس کے ساتھ جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس کی بیل آف نہیں ہے، خاص طور پر نماز کی حالت میں،
تو سارا ان کا بھی ماحول خراب کر دیا. آداب سیکھیں. اور پھر کچھ لوگ تو رات کو 12 بجے 1 بجے، بھائی آپ تو فارغ ہیں، لیکن آپ جس کو گال کر رہے ہیں ذرا سوچیں کہ اس کی کیا کیفیت ہے. میں تو ایک چھوٹا سا معالج ہوں، ڈاکٹر ہوں، مریض. اب اگر میں ہی کالیں ساری اٹینڈ کرنا شروع کر دوں تو مجھے تو 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی نہ ملے. میں نے کھانا بھی کھانا ہے، میں نے سونا بھی ہے، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے اور بھی معاملات کرنے ہیں. لیکن لوگوں کی خواہش، فون کیوں نہیں اٹینڈ کیا؟ ہم آپ کو فون کرتے رہے، آپ نے کہا نہیں اٹھایا، آپ نے وہ. اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ آداب میں آتی ہیں. اور یہاں حکم کیا دیا جائے؟ حکم دیا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. ہر شخص نے پبلک ڈیلنگ کے لیے اپنا ایک وقت رکھا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے جب وہ لوگوں سے ملتا ہے. میرے آقا کا وقت تھا 5 نمازیں. نماز میں آپ بیٹھ جاتے اور اس کے بعد نماز کے بعد جب تک سارے لوگوں کی ساری باتیں سن کے آپ ان کو فارغ نہ کر لیتے تب تک آپ اٹھ کے گھر نہ جاتے. آج کل کے دور میں لوگ دفاتر میں ہیں، اپنے پبلک سیکریٹریٹ میں ہیں، اپنے دفاتر میں اپنے جو کسی کی مصروفیات ہیں، ہر کسی نے اپنا ایک پبلک ٹائم دیا ہوا ہے. اس وقت وہ اویلیبل ہے، اس سے ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، اس سے ملا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت نہیں آتے، اس وقت نہیں ملتے. اور جس وقت وہ اپنی پرائیویسی میں اور اپنے ذاتی کاموں میں مصروف ہوتا ہے، جو اس کے اپنے ذاتی آرام کا وقت ہوتا ہے یا اپنی تحقیق اور مطالعے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جا کر ڈسٹرب کریں. خواتین بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتی، ایک دوسرے کے گھروں میں چلی جاتی ہیں اور پھر وہاں گھنٹوں بیٹھ جاتی ہے. اب بیچاری میزبان خاتون ہے، اس نے گھر کے کام کرنے، آپ تو فارغ ہو کے آئی ہیں، لیکن اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. اس نے صفائیاں کرنی ہیں، اس نے کھانا بنانا ہے، اس نے دیگر معاملات کرنے ہیں. بیٹھی باتیں میں ٹائم ضائع کر کے چلی گئی، اس بیچاری کے سارے دن کے کام پڑے رہ جائیں. یہ آداب یہاں اگرچہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھا گیا، لیکن دراصل یہ وہ آداب ہیں جو بارگاہ رسالت سے سیکھ کر پھر پورے معاشرے میں ان رویوں کو اختیار کرنا ہے اور رویوں کو اپنانا ہے. یہ حضور کی بارگاہ سے آپ کو یہ آداب سکھلائے جا رہے ہیں اور ان آداب کو ملوز خاطر رکھنا ہے. اگر آپ نے آداب نہیں سیکھے تو آپ نے دین نہیں سیکھا. دین کس چیز کا نام ہے؟ دین ادب کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے. دین اپنے آپ کو سنوارنے اور نکھارنے کا نام ہے. قرآن ہماری تربیت کرتا ہے، قرآن ہماری شخصیت کی گرومنگ کرتا ہے، ہماری شخصیت کو نکھارتا اور سنوارتا ہے. اس لیے سورہ حجرات میں جن چیزوں کی طرف حکم دیا جا رہا ہے وہ آداب ہیں. اور اگر ہم ان سارے آداب کو اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں اور ان آداب پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر ہماری شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، پھر ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ہمارے کردار نکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہماری شخصیت سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ آداب ہیں جو اللہ رب العالمین ہمیں سکھا رہا ہے. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بھی ہیں اور معاشرے کے آداب بھی ہیں، معاشرے کے لوگوں کے آداب بھی ہیں. انشاءاللہ اس صورت پر دروس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا جب تک یہ صورت مکمل نہیں ہو جاتی. چھوٹی ہی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، اس کے 18 آیات ہیں. انشاءاللہ 2 درسوں میں ہی ہم کوشش کریں گے اسے مکمل کرنے کی. لیکن اصل چیز سمجھنا ہے، خود کو بدلنا ہے، اپنے رویوں کو بدلنا ہے، اپنے معاملات کو بدلنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.